اور ابو داؤد کے اندر جو انہوں نے کلمات نبی کریم سے سیکھے اذان کے وہ 19 تھے۔ جی آپ اس کا ذرا حوالہ دیجیے۔ میرے پاس سہیل حیدر صاحب میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی موجود ہے، اس میں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں فجر کی اذان کے وقت باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی وہ اذان جو ہے اس میں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم خود نبی جی آپ کی آواز کال کٹ گئی، آپ نے چلیں دوبارہ ملائیے گا سہیل حیدر صاحب۔ اب جو حوالہ میں نے دیا ہے ابو داؤد شریف کا، اگر وہ حوالہ موجود ہے، بقیہ رہ گیا کہ کتابوں میں حوالہ جات جو ہے وہ مختلف موجود ہوں گے، لیکن فقہائے کرام مختلف احادیث مقدسہ، کوئی حدیث لے کر آپ اس کو فقہ حنفی قرار نہیں دے سکتے، احادیث مختلف ہوں گی۔ ابتدائی دور میں ہے حکم آیا، بعد میں حکم آیا، اب جو احکامات ہیں یا وہ حدیث جو بیان کی گئی اس کا درجہ کیا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ فقہائے احناف اس کو لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ میں نے جو حوالہ دیا طحاوی شریف جو ہمارے احناف کے ہاں معتبر کتاب ہے اس کا حوالہ دیا اور اس کی سند بھی درست ہے، اور دیگر حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، تو یہ بہتان ہے آپ کی طرف سے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا آغاز کیا۔ اس کا آغاز، اس کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعد میں کال کر لیجیے گا، اس پر مزید میں جو حوالے آپ نے دیے ہیں وہ بھی میں دیکھ کر بعد میں پروگرام کے اندر ہی میں ان حوالہ جات کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ موطا امام مالک بھی میرے پاس ہے، اس سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ صاحب اگر اجازت ہو تو میں اس پر تھوڑی سی، جی ضرور۔ ایک تو یہ ابھی جس صاحب نے فون کیا ہے کہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز فجر کی نہیں پڑھی تھی، یہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ صحیح۔ اب یہ تو ایک طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان دیتا تو پھر وہ گلیوں میں جیسے وہ الصلاۃ حاضرۃ یا اس انداز میں صدا دیتے تھے جگانے کے لیے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی، اگر یہ روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں، تو جو فرق ہے ان کی اذان میں، انہوں نے اپنی اذان میں اپنے عقیدے کے مطابق ایک وہ اپنی منشا کے مطابق جی بعض نام بعض جو ان کو سوٹ کرتا تھا، جو ان کو پسند تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کوئی اپنا اس میں اعلان ڈالا ہے، کوئی اپنی شان بیان کی ہے، اپنے خاندان کا ذکر کیا، کوئی ایسی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہو کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ایسی کوئی بات ڈالی ہو۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر یہ حضرت عمر بن خطاب نے ڈالا ہے تو کیا کوئی غلط کلمہ ڈالا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جس میں ان کا کوئی ذاتی کوئی پرسنل جیسے وہ نظریہ، کوئی ان کا وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اگر یہ روایت ہے بھی تو اس سے کوئی ایسی بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس پر انہیں اعتراض ہے کہ یہ ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے، تمہاری اذان میں حضرت عمر بن خطاب نے ڈالی یا اضافہ کیا۔ یہ کہ پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ جو الفاظ ان کے ہیں، جیسے آپ نے وہ روایت بتائی حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت ہیں کیا؟ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو الفاظ ان کی وہ آذان تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی حضرت علی المرتضیٰ سے، کسی خلیفہ راشد سے ایسی بات ثابت ہے؟ یقیناً ثابت نہیں ہے۔ اور خود جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب؟ عمر بول رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ عمر صاحب آئرلینڈ، جی عمر صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک کا کرم۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا زبردست پروگرام کی۔ بہت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی کیا شیعہ اور سنی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ اگر ہو سکتی ہے تو کن وجوہات پہ ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بڑی انشاءاللہ مہربانی، جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی سیالوی صاحب
اچھا خیر، ان کے ہاں جو ہے وہ اذان میں جو اضافہ ہے، اب ان کی اپنے علماء لعنت بھیج رہے ہیں کہ لعنت ان پر. یہ ابھی میں نے من لا یحضر الفقیہ کا حوالہ دیا، شیخ صدوق جو ہے وہ لعنت کر رہے ہیں. اور یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ مفوضہ، یہ وہ گروہ ہے جو مولا علی کے اندر الوہیت کا عقیدہ مانتے ہیں. تو یہ انہوں نے شامل کیا کیونکہ عبادت وہ کرتے تھے مولا علی کی اور سجدہ کرتے تھے وہ طبقہ. تو ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب مولا علی مقام الوہیت پر ہیں، استغفر اللہ، تو مولا علی کی جو عبادت ہے ان کو جو ہے وہ اذان میں بھی شامل کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ نماز میں، بلکہ اب تو بعض جگہ پہ میں نے دیکھا بھی ہے، اور ان کی عبادت میں نماز کی حالت میں بھی یہ کلمہ میں اضافہ کرتے ہیں، اتحیات میں بھی یہ آگے اضافہ کرتے ہیں. تو سوال آپ نے بہت بنیادی اٹھایا ہے کہ کیا یہ مولا علی نے اس کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ مولا علی آج بھی ان سے ناراض ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم محب علی ہیں، تو مولا علی نے جو حکم نہیں دیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا. تو بالکل یہی معاملہ ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ سے، ائمہ اہل بیت سے، سیدنا امام حسین، امام حسن سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سبق آپ نے ان کو پڑھایا تھا، تو یقیناً وہ بھی ان کے منہ پہ ماریں گے. ابھی اگر ہمارے کیمرہ مین حضرات ریڈی ہوں تو میں جو ہے یہ انہی کی کتاب سے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ دکھاتا ہوں، اور جو الفاظ ہیں وہ کہ اس میں ان کا یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ الفاظ بھی میں ان کو دکھاتا ہوں، اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ صبح کی اذان میں جو ہے وہ یہ ابھی آپ ناظرین کرام یہ دیکھیے گا، اور یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور پھر میں بعد میں وہ حوالہ بھی دکھاتا ہوں ابو داؤد شریف کا، جہاں پر الصلاۃ خیر من، یہ من لا یحضر الفقیہ ہے، یہ مطبوعہ جو ہے وہ بیروت لبنان ہے، صفحہ نمبر 99 ہے. اور اس کے جو بھی میں نے آپ کو حدیث جو آپ کو ان کا دکھایا، اس میں ان کا حکم دیکھیے گا، یہ وَلَا بَأْسَ أَن يُقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى أَثَرٍ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلتَّقِيَّةِ. اب پھر یہ تقیہ نکال لیں گے. دیکھ لیجیے الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ دیکھ لیجیے، اذان سکھائی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ پڑھیے، لیکن مرتین، 2 مرتبہ، للتقیہ، تقیہ کے طور پر. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ مولا علی یہ کتنا بڑا ظلم ہے مولا علی کی ذات پر، اور اہل بیت اطہار کی ذات پر، اور امام زین العابدین کی ذات پر، کہ وہ فجر کے وقت جو اذان دیتے تھے تو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں پڑھتے تھے. تقیہ، ابھی شبیر نقشبندی صاحب نے جو پوچھا، تقیہ منافقت ہی کا دوسرا نام ہے کہ زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. چلے آج کے دور میں تو کوئی ڈر جائے یا کمزور ایمان والا ڈر جائے، کتنا ظلم کر رہے ہو کہ ائمہ اہل بیت اطہار اور مولا کائنات، شاہ مرداں، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. آپ کا کیا معاملہ ہے مولا علی کے بارے میں؟ ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ دے دیا مگر دل جو ہے وہ کہیں اور تھا. جی شاہ صاحب، میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں علی المرتضیٰ کی طرف جی وہ یہ الفاظ کہتے تھے تقیہ کے طور پر، تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی. حضرت علی المرتضیٰ حکمران ہیں، جی اسلامی مملکت کے وہ حکمران ہیں، اور رعایا سے تقیہ کر رہے ہیں. ان کے ہاں تو یہی ہے. میں یہی سوال ہے کہ علی المرتضیٰ حکمران ہیں اور وہ اپنے امام ہیں، لیکن نمازیوں سے ڈر کے تقیہ کریں. عمر تو وصال فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق تو تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہیں، تو وہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اگر ان کے دور حکومت میں یہ مسئلہ ہوتا تو پھر بھی بات تھی. اور پھر جو ابھی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں پہلے کیا الفاظ، حی علی الفلاح کے پہلے حی علی خیر العمل، یہ ان کے ہاں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ حی علی الفلاح یا صلاۃ خیر من النوم کے الفاظ. آپ کا کنیکٹڈ ہے؟ جی میں چاہوں گا کہ ابھی یہ اگر حدیث پاک آپ وہاں سے نکال کے
تو یہ اگر دکھا دیجیے حضرت ابو الفاظ مجھے بتائیں تو ابھی آ جاتے ہیں. یہ سامنے لے لیجیے. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس میں وہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ابو معذورہ یہ مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو تعلیم دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ نے سوال کیا کہ آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، میں نے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ وہ جی یہ روایت آ گئی شاہ صاحب جی آ گئی سکرین پر. ابھی سیالوی صاحب آپ کو جو ہے وہ سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے. جی قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان قال فمسح مقدم راسي وقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تحفظ بها صوتك ثم ترفع صوتك بشهادة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور تو اس اب یہ بھی کہ وہ جو صاحب ابھی حوالہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت ابو مخزورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائے اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو اب یہاں بھی جب آپ نے اذان پوری سکھائے تو اس میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن اینڈ پر بتایا ہے کہ فجر میں یہ اضافہ کر لینا. اب اس روایت میں مطلقاً آزان آپ نے سکھائی کو فجر کا ذکر، لیکن فجر کے لیے ایک علیحدہ، اور آج بھی کتابوں میں آپ کتابوں میں جب دیکھیں گے نا سیالوی صاحب، ظہر اذان جب آئے گی تو لکھا جائے ظہر کی اذان کے الفاظ ہوں گے، لیکن آخر میں اینڈ پر نوٹ ہوگا کہ اگر فجر کی اذان ہو تو اس میں یہ اضافہ کرنا ہے. بالکل اسی طرح، کیونکہ اگر مطلقاً یعنی الفاظ کو پرماننٹ داخل کر دیا جائے الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر تو پڑھنے والا ظہر کو بھی پڑھے گا، مغرب کو بھی پڑھے گا، عصر کو بھی یہ الفاظ پڑھے گا. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سنیوں کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ کتنا پختہ ہے. ہمارے پاس اپنے ہر عمل کی دلیل اور ثبوت موجود ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں فریق مخالف کو. ابھی آپ نے سہیل حیدر صاحب آپ نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ، اور ہم نے آپ کو اپنی کتاب سے ابو داؤد شریف سے حوالہ دکھا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو مؤذن رسول ہیں. اب میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی شیعہ کالر، کوئی اپنی کتاب مولا کائنات مولا علی کے محب بنتے ہیں نا، اب میں چیلنج کر رہا ہوں تمام علماء کو کہ مولا علی کا قول دکھا دیں، امام حسن کا قول دکھا دیں، امام حسین کا قول دکھا دیں، ان کا اپنا عمل دکھا دیں، حضرت امام زین العابدین کا عمل دکھا دیں کہ انہوں نے اذان میں علی ولی اللہ پڑھا ہو. دعوی محبت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کو فالو کرنا، ان کی اداؤں کا اسیر ہونا، ان کے نقوش پاک کی خیرات لے کر چلنا، یہ مشکل ہوتا ہے. علی ہم تیرے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مولا علی کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کی فقہ کو لے کر کائنات میں پھرنا اور اپنے وجود سے ائمہ اہل بیت اطہار کی عمل کا اظہار کرنا. کئی لوگ ہیں داڑھی ہو بڑی ہو سنت کے، اس پر بڑا اعتراض. میں نے ایک دن دیکھا، وہ کہتے ہیں بڑی داڑھیوں والے، ظلم کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوٹی داڑھی کیا مولا علی کی سنت ہے؟ کیا امام حسین کی علیہ السلام کی چھوٹی داڑھی تھی؟ آج اگر ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین اور پھر مولا کائنات کی داڑھی مبارک، آج ہم اس کے مطابق ہوتے، آپ اس پر بھی تان کرتے ہیں. شرم تو آپ کو اپنی چھوٹی داڑھیوں پر آنی چاہیے کہ یہ مولا علی کی داڑھی شریف نہیں تھی، یہ امام حسین کی داڑھی نہیں تھی،
یہ حضرت امام حسن کی نہیں تھی. ہم اپنا ظاہری اور باطنی ائمہ اہل بیت اطہار کے مطابق ڈالیں, آپ اس پر بھی طنز کریں اور طعن کریں. آپ کا عمل جو ہے وہ نہ مولا علی سے ثابت ہو نہ امام حسین سے ثابت ہو, دعویٰ کریں آپ محب اہل بیت کا. تو جیسے وہ ادھر جس صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی تضادات ہی تضادات ہیں, آپ کے ہاں بھی تضادات کی بڑی لمبی لائن ہے. میرے ساتھ ایک کالر جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی میں خواجہ شمس الدین صدیقی لندن سے مخاطب ہوں. خواجہ شمس الدین صدیقی صاحب لندن سے؟ جی 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 جناب صدیقی صاحب. شاہ صاحب سے بات کرنا؟ جی میں سن رہا ہوں جناب صدیقی صاحب. جی جی شاہ صاحب آپ کو میرے طرف سے سلام, اور سیالوی صاحب کو جو میرا محب ہے میں اس کو بھی سلام عرض کر رہا ہوں. جی میں تو ویسے بھی تکبیر مسلسل کا ریگولر ویور ہوں اور پروگرام بڑی شوق سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کچھ سوال جو اٹھائے آج کے پروگرام میں حسن قادیانیوں کے بارے میں, آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے, میں ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں, کوئی قادیانی صاحب نظر ہی نہیں آ رہا بیچاروں, تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہا ہے. تو مجھے قرآن کا وہی بات یاد آ رہا ہے جو پروا رہے ہیں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ابھی سچ آیا ہے تو جھوٹ کو سروناش ہونا ہے. ابھی ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور اس کو چیلنج کرے سیالوی صاحب کو. تو ابھی کل پھر مارکیٹ میں گھومے گا, ہاں سیالوی صاحب تو یہ بتا رہے تھے, وہ بتا رہے تھے, وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے. تو میرے طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور آئیے اور سیالوی صاحب کو چیلنج کرے کہ یہ جو سوال سیالوی صاحب نے اٹھایا ہے اس کو جواب دے دیں. جی یقیناً صدیقی صاحب پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کچھ قادیانیوں نے کالز کی اور کہا کہ جی سیالوی صاحب سے یہ پوچھا تو وہ جواب نہیں دیا. تو آج میں نے ان سے گزارش کی آپ خود سامنے بیٹھ جائیے تاکہ وہ سیٹرڈے کو دن کو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ رات کو جاگنے والے ہوں, تو ان سے ہم براہ راست بات کر لیں. اور آپ کی بات درست ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ پروگرام سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے ادھر آئرلینڈ سے فون کیا تھا تو یہی سوال وہ کر رہا تھا. جی ابھی مجھے حیران کی اس بات ہے کہ بیچاروں کے پاس ابھی کوئی جواب ہی نہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, مجھے تو بڑی آپ درست کہہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. یقیناً تکبیر ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ہے وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے قائم ہوا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت عطا فرمائے اور ہم اس مشن کو جو کر لے کر چلیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی سیالوی صاحب یہ تو میرے خیال میں ہم نے جواب دے دیا. آگے چلتے ہیں. جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب کا سوال جو تھا, اور ایک رات کو چینل پر میرے خیال میں 2 دن پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پوری سنی کمیونٹی پر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس شیعہ جو ہیں وہ ذاکر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں ان کی جو نماز ہے وہ بھی ایک ہے اور کلمہ بھی ایک ہے, اور اس طرح کی جو وہ باتیں کر رہے تھے. تو کیا ارشاد میں ایک تو ابھی آپ نے تمہید میں خوبصورت ان کو جواب دیا ہے. جی جو ایک طرح کی بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے جو داڑھی کا ذکر فرمایا ہے, جی جی تو ان کو اگر وہ ذرا سائز دیکھ لیں کہ داڑیاں کس کی ملتی ہیں. مولا علی کی داڑھی کی, میں یہ قادیانیوں کے ساتھ آپ دونوں کی دیکھیں بالکل ایک ہی سیمپل نظر آئے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی داڑھی پر طنز کر رہے ہیں, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ طنز ان کی ناکامی کی دلیل ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, قرآن و سنت سے اور دیگر علمی حوالوں سے وہ بات نہیں کر سکتے, پھر شخصیات پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی کون میری بہن؟ میں مسز کمال بات کر رہی تھی. مسز کمال صاحبہ کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ہماری پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ مولا علی کی شان میں اتنی ہم لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ فتح خیبر ہیں, اور تو ان کو لاپتہ کیوں کہتے ہیں؟ جی مولا علی کو لاپتہ کیوں کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک پلیز آپ ضرور دیجیے گا. ضرور انشاءاللہ تعالی. اوکے اللہ حافظ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی سیالوی صاحب
میں بات کر رہا تھا کہ چہرے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی مناسبت ان کے ساتھ ہے، شکلیں ہی دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں صحیح بات ہے۔ اور مولا کائنات کی داڑھی مبارک، ائمہ اہل بیت اطہار کی داڑھی مبارک، انبیاء کرام کی داڑھی مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور خود ہمارے آقا مولا سید المرسلین رحمت للعالمین، سینہ بھرا ہوا ہوتا تھا، یعنی روایات میں جو آپ کی داڑھی کا وہ منظر بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ظلم دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی اپنی داڑھی مولا علی اور حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے نام نہ لیں، ہو سکتا ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، امام حسین، امام حسن، آل بیت تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ان کو تو میرے آقا نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ وہ حضرت سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا شعر ہے نا کہ ان کا نام آتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، اور وہ سرکار ہے ان کو ساتھ سلائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بگڑنا ہے تو بگڑتے رہیں، لیکن جس سے آقا مولا خوش ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم شیخین کریمین کی بات کرتے ہیں تو مولا علی خوش ہوتے ہیں، بے شک وہ خوش ہوتے ہیں، حسنین کریمین خوش ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی ہمیں خوشنودی جو ہے وہ چاہیے۔ تو جناب شبیر نقشبندی صاحب، آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ قادیان، میں نے شروع میں جواب دے دیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی قادیانیوں سے تعلق ہوتا، بندی صاحب نے سنا نہیں ہے وہ آپ کے، قادیانیوں سے اگر ہمارا تعلق ہوتا تو ہم بھی چپ کر جاتے کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دے جو کچھ کرتے ہیں۔ اب خود آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قادیانیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ چینل جو ہے یہ تو قادیانیوں کے عقائد کو جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہے۔ جی شاہ صاحب، میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ویسے ہی چلتے ہوئے مجھے یاد آ گئی کہ کل کے اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے، لندن میں ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی جس میں ایک مولانا انعام الحق صاحب خطیب کرائیڈن اس طرح کا لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام تحذیر الناس ہے، اور پھر آگے لکھا کہ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا تو فرمایا بہت عظیم کتاب ہے، اور ختم نبوت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا قاسم نانوتوی کی فہم پہنچی ہے، اعتراض کرنے والوں کی سمجھ وہاں نہیں پہنچی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے ناز ہے کہ میری حدیث کی سند میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہے۔ تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا کذب ہے، بہتان لگایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں جس پر وہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے لکھا کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ کس سٹیج سے قادیانیوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، اسی پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے کتاب لکھی تحذیر الناس، تو میں پوچھتا ہوں کہ قادیانی بنیاد کس کو بنا رہے ہیں؟ اسی کو جس کو تم پیرا دینے کے لیے کہہ رہے ہو۔ جب بھی قادیانی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے، تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کتاب کو کہنا کہ یہ ختم نبوت پر پہرا چلیں وہ اخبار کی بات ہے تو میرے خیال میں ہم اخبار میں ہی جواب دیں گے، تو خیر آپ نے جواب دے دیا اخبار کی بات اخبار میں، چونکہ یہ چینل والے جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں میں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود اپنا آئینہ دیکھیے، ہم کیا کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، اور آپ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ کن کے مراسم قادیانیوں کے ساتھ ہیں، اور بقیہ رہ گیا کہ جی قادیانی جو ہے وہ سنیوں سے نکلی، آپ بھی ہم سے ہی نکلے ہیں، کیسے بھلا؟ شبیر نقشبندی صاحب یہ بھی ہم سے اس طرح نکلے ہیں کہ پہلے تو عقیدہ یہی ہوتا تھا، بالکل عقیدہ حق جو ہے یہی اسلام کا عقیدہ تھا، کوئی اس میں انا علیہ واصحابی، تو یہ تو گروہ واقعی بعد میں نکلے ہیں۔ تو یہ سچ کہہ رہے ہیں وہ مولانا جو ہے، قادیانی بھی بعد میں نکلے اور یہ بھی بعد میں نکلے ہیں، تو اس اعتبار سے جو حق کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اسی سے نکلتے ہیں نا، ہم تو کسی کی شاخ یا برانچ نہیں ہے۔ یہ تو اس حوالے سے سواد اعظم ہے، تو جو بگڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنا علیحدہ کوئی راستہ لیتے ہیں، اپنا عقیدہ اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ یہ حضرات بھی، اور شروع میں تو وہی تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ عقائد تھے، جو مولا علی اور شیخین کریمین کی آپس میں محبتیں اور وہ ساری ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور لیتے ہیں، اس کے بعد بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، محمود قریشی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب۔ کیا نام؟ محمود قریشی، گلاسکو سے بات کر رہا ہوں۔ محمود قریشی، جی قریشی صاحب۔ جی شاہ صاحب، آپ کو اور مدین سیالوی صاحب کو بڑی بڑی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اتنا بڑا جہاد آپ نے خواجہ گولوی صاحب والا، قبلہ عالم والا، یہ والا جہاد ہے آپ کا دونوں معاملات پہ، تو میں اس پہ ہائیلی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کو شاہ صاحب اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ بنو ہاشم میں اگر گزارش تھوڑی کھل کے بات کروں تو ہاشمی جو سادات ہمارے ہیں ان میں بڑے کم کو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا کوئی موقع بیان کریں۔ میں آپ کو مشہدی صاحب کو خصوصاً اس بارے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا جہاد یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جزائے آپ کو خیر عطا فرمائے۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے خیال میں خواجہ محمد الدین صاحب قبلہ ان کے مرید ہوں گے، تو آپ نے بہت کام کیا ماشاءاللہ اس سلسلہ میں، اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پہ تکبیر ٹی وی جو ہے نا بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ ایک گزارش میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی پہ یہاں ہمارے جو کمیونٹی ہے ان میں ایک تھوڑا سا بے چینی ہے کہ کچھ نے کہا کہ جو تکبیر ہے ٹی وی جی یہ یا آپ کا یہ شیعوں کے بہت زیادہ خلاف ہے، تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو کچھ علماء درمیانی راستہ اگر اختیار کریں، لیکن یہ ظاہر ہے درمیانی راستہ اختیار کرنے کے حالات نہیں ہیں جس طرح سے اگر روکا بند نہ باندھا جائے تو کچھ اگر کوئی علماء حق یہاں بیٹھ کے کچھ ایسا درمیانہ کچھ آپس میں جو ایک صلح جو قسم کی بات ہو، میرا مطلب کہنے کا ہے کہ کچھ اگر اس میں جیسے فیتھ کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر کو آپ بیٹھ کے اس کو تھوڑا سلسلے کو روکنے میں کوئی کام کر سکیں میں سمجھتا ہوں تو یہ بھی دین کی بڑی خدمت ہوتی ہے۔ اگر ایسی کانفرنس آپ کر لیں جس پہ ہم سارے مائدین اکٹھے ہو جائیں تو یہاں پہ ویسٹ میں بیٹھ کے جو حملے ہو رہے ہیں تابر توڑ، آپ کو بھی ٹیلنگ نہ کرنا پڑے، اور کچھ ایسا بھی میری ایک آپ سے بہت بڑی گزارش ہے کہ کوئی ایسا ماحول آپ ساروں کو بٹھا کے کوئی لیڈ کریں کہ یہ سلسلے میں تھوڑی سی کمی آئے، کیونکہ بہت زیادہ گستاخیاں کر لیتے ہیں دوست ہمارے، آپ کو بھی جواب بڑا تحمل سے بردباری سے سنتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بہت لمبی کا بات نہیں کروں گا، بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں خواجہ سیال کا، خواجہ نقشبند کا یہ فیض ہے، خواجگان جمی کا، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور ہم سے بھی جو تعاون ہوا اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں جی سیالوی صاحب، یہ محمود قریشی صاحب کی جو بات ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ کہتے ہیں کچھ درمیان تو آپ نے ابھی بھی اشارہ کیا ہے پہلے بھی کہ بالکل ہمارا یہی موقف ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ امن و امان اس طرح نہیں ہونا چاہیے، شائستگی کے ساتھ، اور کہ جب کئی دفعہ میرے خیال میں آپ یہ کوشش کر چکے ہیں، وعدے کر کے جاتے ہیں لیکن ادھر میٹنگز بھی ہوئی ہیں ہماری اور جا کے کچھ اور جی قریشی صاحب خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایک چینل جو ہے میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان میں بھی اور عمل میں بھی، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح کرتے اپنا عقیدہ بیان کیا جائے لیکن دوسرے کے عقیدے کو آج مجبوراً ہم نے جی کتابیں ان کی دکھائی ہیں، لیکن میرا یہ تھا کہ ہم اپنا عقیدہ اہل سنت کا جو ہے وہ بیان کریں، لیکن بار بار وہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں، تو پھر اہل سنت کے ہاں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر ہم اس کو ڈائیلاگ کے سانچے میں نہ ڈالیں تو کچھ قوتیں ہیں کہ یہاں فتنہ فساد پھیلے، لیکن ہم ان سے بچنے کے لیے ہم ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کا، خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ڈائیلاگ یہ بعد میں جو مار دھاڑ ہے یہ ان کے دور میں نہیں تھی، یہ دوسروں کے بم پھینکنا اور دوسرے کو قتل کرنا یہ اہل سنت کے ہاں نہیں تھا۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ اہل سنت کے ہاں، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ان دو محاذ پہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، تو ان دونوں محاذ پہ حضور شیخ الاسلام نے کام کیا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بریک پر جائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، سہیل حیدر کر رہا ہوں دوبارہ۔ جی سہیل حیدر صاحب۔ مولانا صاحب آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں غور سے، آپ کی بخاری شریف کتاب الاقراء میں لکھا ہے کہ جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک جائز۔ پھر حوالہ دیتا ہوں بعد از کلام باری صحیح بخاری ہے،
है, नेट पर निकालिए, सबको दिखाइए वो हवाला। मैं दिखाएंगे, शियों की किताबों का तो दिखा रहे हैं, ये हवाला भी दिखाएंगे। तकैया क़यामत तक जायज़ है, इमाम बुखारी ने लिखा। और दूसरा आप याद रखिए कि आपकी फिक़ह हनफी की शोरा आफाक दरसे निज़ामी में पढ़ाई जाती है। जी जी सुहेल हैदर साहब, मैं अभी हवाला देखता हूँ, लेकिन ये आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा आपके तक़िया के क़तअन कायल नहीं, आपके तक़िया के ना मौला अली कायल हैं, ना आइमा अहले बैत अतहार कायल हैं। और इमाम हसन बसरी जो हैं ये भी तो हज़रत मौला अली के मुरीद हैं ना, हज़रत मौला अली के जो है फैज़ याफ्ता हैं। तो आपका तक़िया मेरे भाई कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे दोस्त आपका तक़िया तलाश करें, फिरते रहे, तक़िया का सहारा आपको क्यों लेना पड़ा, ये लिबादा क्यों ओढ़ना पड़ा, वो मैं एक अलहदा तारीख़ है, वो मैं बताऊंगा किसी वक्त के तक़िया का लिबादा आपको क्यों ओढ़ना पड़ा। अपने अक़ीदे की कमज़ोरी को कवर करने के लिए, अपने अक़ीदे के नक़ाइस को कवर करने के लिए आपको तक़िया की तरफ जाना पड़ेगा, और पड़ा है, और उस वजह से आप जो है वो तक़िया का सहारा लेते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा।